محرم میں لوگ حلیم وغیرہ نیاز کرتے ہیں، یہ بالکل بدعت ہے، ناجائز ہے، بالکل نہیں کھانی چاہیے۔ اگر پڑوسی سے 10 محرم یا 12 ربیع الاول کو بریانی آ جائے پھر وہ کون چھوڑتا ہے، لیکن نہیں کھانی چاہیے، ناجائز ہے۔ محمد زبیر صاحب کا اگلا سوال ہے اور وہ یہ پوچھتے ہیں محرم الحرام کے مہینے میں شوقیہ حلیم پکانا کھانا جائز ہے؟ نہیں، جائز نہیں ہے، اس سے بدعت کی تائید ہوتی ہے۔ کوئی بھی ایسا کام کرنا، کیونکہ لوگ اس مہینے میں حلیم پکاتے ہیں، اس کو ایک مذہبی رسم سمجھ کے پکاتے ہیں، تو ظاہر ایک بدعت عمل ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام سے اس کا ثبوت نہیں ہے۔ ویسے بھی کھانے پینے کا اسلام میں جو تصور ہے وہ ایسا نہیں ہے جیسا ہمارے معاشرے میں بنا لیا گیا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کھانے پینے میں بہت قناعت سے کام لیتے تھے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بدترین برتن جو ہے نا بھرنے کے لحاظ سے وہ انسان کا معدہ ہے۔ تو ہم دیکھتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کھانے پینے کے معاملے میں قناعت ہے۔ اسلام میں روزہ عبادت ہے، کھانا عبادت نہیں ہے۔ اور حلیم تو بڑی بھاری بھرکم چیز ہوتی ہے، اس کو پکانے میں کتنا ٹائم لگتا ہے، پوری رات دیگوں میں چمچے ہلانے پڑتے ہیں، تو ٹائم کا ضیاع ہے۔ کسی بھی لحاظ سے یہ چیز شریعت کے مزاج سے میچ نہیں کرتی ہے۔ تو اگر آپ کی نیت انٹرٹینمنٹ ہے، محض ایک تفریح ہے، تو تفریح آپ سفر میں کیوں نہیں کر رہے، ربیع الاول کے مہینے میں کیوں نہیں کر رہے؟ تفریح تو جائز ہے، تفریح میں تو کوئی حرج نہیں ہے، لیکن محرم میں کرنا یا تو آپ کی نیت میں فساد ہے، یا یہ کہ آپ کی نیت ٹھیک ہے مگر نتیجہ کیا نکل رہا ہے کہ جو اس مہینے میں محرم پکاتے ہیں ان کے عمل کی تائید ہوتی، جو محرم کے مہینے میں حلیم پکاتے ہیں ان کے عمل کی تائید ہو رہی ہے۔ تو اپنے قول و عمل سے ایک بری رسم کی نفی کرنی چاہیے، اس کی تائید نہیں کرنی چاہیے، اس لیے نہیں کرنا چاہیے محرم میں۔ بعض لوگ مجھ سے مسئلہ پوچھ رہے ہیں دلیم کھانا جائز ہے یا نہیں؟ دلیم کھانا، میں حیران، یہ دلیم کیا چیز ہوتی ہے؟ مسئلہ پوچھ رہے ہیں کہ دلیم کھانا جائز ہے یا نہیں۔ میں حیران، یہ دلیم کوئی نئی ڈش آئی ہے؟ پتا چلا کہ جی حلیم کو کیا کہتے ہیں؟ دلیم۔ بھائی آج تک تو بچپن سے ہم نے یہی سنا تھا کہ حلیم ہوتا ہے، یہ دلیم کہاں سے نکالا؟ تو کہتے ہیں حلیم چونکہ اللہ کے ناموں میں سے ایک نام ہے اس لیے حلیم کو ہم دلیم کہیں گے۔ یاد رکھو اس زمانے میں کچھ لوگ ہیں جن کا کام جو فارغ ہیں، صحیح ہے نا، ان کا کام ہے ایس ایم ایس پہ اور واٹس ایپ پہ چیزیں گھمانا، فلاں اللہ کا نام ہے تو فلاں کسی پیغمبر کا نام ہے تو وہ اس کمپنی کا بھی یہی نام ہے۔ ایک دفعہ ہم نے اپنے بچوں میں سے کسی سے کہا کہ بھائی سمت بانڈ لگا دو اس پہ، وہ کہہ رہے سمت بانڈ نہیں ہوتا، عبد الصمد بانڈ ہوتا ہے۔ سمت بانڈ ہے نا، اس نے کہیں سنا ہوا تھا کہ اللہ کے ناموں میں سے ہر نام کے ساتھ عبد لگانا ضروری ہے۔ جیسے عبداللہ ہے تو اللہ تھوڑی کہیں گے اس کو، عبداللہ کہیں گے نا انسان کو۔ رحمان ہے تو عبد الرحمان کہیں گے۔ تو سمد بھی اللہ کا نام ہے، اللہ الصمد۔ تو کہنے لگے، بچہ کہنے لگا سمد بانڈ نہیں ہوتا، عبد الصمد بانڈ ہوتا ہے۔ سمجھ رہے ہو بات کو؟ بھائی نہیں سمجھ؟ تو ایک اصول یاد رکھیں کہ کچھ لوگ ہوتے ہیں بالکل فارغ، ان کا کام ہے ایسی ایسی چیزیں نکال کے لوگوں کے سامنے پیش کرنا۔ پہلے کسی کی توجہ جاتی نہیں تھی کہ حلیم بولتے ہوئے اللہ کی طرف، جب آپ نے اس کی اتنی مشہوری کر دی اب آدمی حلیم کھاتے ہوئے ڈرے گا کہیں اللہ کا نام تو نہیں کھا رہا میں، اللہ کا نام تو نہیں پکا رہا میں۔ یہ فہمی لوگوں کی باتیں ہوتی ہیں، ان کا علمیت سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ حلیم کو حلیم جب کہتے ہیں تو اللہ کے نام کی طرف کسی کا بھی دماغ نہیں جاتا، اور جب اللہ کا نام حلیم ہے وہ حلم سے، حلم بردباری، جب اللہ کی صفت حلیم بیان ہوتی ہے تو سیاق و سباق کے لحاظ سے اس میں کسی کی توجہ بھی دیگ کی طرف نہیں جاتی۔ اس لیے خامخواہ میں لوگوں کو اتنی مشکل میں ڈالنا، حلیم پکانا اتنا مشکل نہیں ہو رہا جتنا اس کو ڈیفائن کرنا مشکل ہو گیا ہے۔ دلیم کیا بول رہا ہے بھائی؟ تو دلیم کیا ہوتا ہے؟ اس کی کوئی حقیقت نہیں ہے کہ ایک نام اگر اللہ کے ناموں میں سے ہے تو وہ نام جو دوسری جگہ استعمال ہو رہا ہے یہ کہنا غلط ہے، وہ نام نہیں استعمال ہو رہا، بلکہ اس ڈش کے لیے ایک الگ نام ہے جو اتفاق سے اس جیسا ہو گیا، دونوں کی الگ حیثیت ہے۔